بیٹیاں ہیں یہاں جن کے آج اسکول نہیں ہے شاید، رائٹ؟ ان سب کو ایک وارم ویلکم دے رہی ہوں، تہہ دل سے آپ کا یہاں ویلکم ہے کہ آپ آئے ہیں مجلس حسین میں۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اسکول نہیں ہے آج، تو آپ مجلس حسین میں شریک ہو سکے ہیں اس طرح۔ اور مجلس شروع کروں اس سے پہلے ایک ٹپ دینا چاہ رہی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں جب میں بیٹھتی ہوں تو میں اپنے مائک کو فکس کرتی ہوں، دس از جسٹ ہٹ کے مجلس سے۔ وین یو لرن ہاؤ ٹو ڈو پبلک اسپیکنگ یو شوڈ لرن، سب کو آنا چاہیے کہ کس طرح آڈینس کے سامنے آ کے خود کو پریزنٹ کریں۔ تو ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے، شرمائیں گے، تو ہم ہمارے دین کو کیسے کام آئیں گے؟ ہمارے یہ جو ٹاپک ہے، یہ موضوع ہے کہ ہم معرفت ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم شریف، جب ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں اپنی دین کو کام آنا ہے، اور ہمارے امام ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے وہ سینگ سنیے نا، the pen is mightier than the sword۔ تو آپ اپنے قلم کو استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ عورت ہیں، آپ کو بیٹل فیلڈ میں نہیں جانا ہے، لیکن آپ اس طرح اپنی قلم کو استعمال کر کے امام کو کام آ سکتے ہیں، اور اپنے لفظوں سے تو تھوڑا سیکھیں کس طرح بولنا، کس طرح پریزنٹ کرنا۔ اور ایک چیز کہ مائک اپنا دوست سمجھیں، مائک سے ڈریں مت، اور اس کو اس طرح سیٹنگ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے میں اکثر کھیلتی رہتی ہوں اپنے مائک سے، تاکہ یہ آپ کا ایک ایکسٹینشن بن جائے، a part of you, so that you'll see a lot of people are like scared of the mic, or they will keep it like this and the sound doesn't come, you see, but you have to aim it right so that you are projecting your voice. تو اس طرح پریزنٹیشن سکلز انشاءاللہ اگر موقع ملے زندگی میں واپس آنے کا، تو ہم ایک پبلک سپیکنگ پہ کریں گے ٹاپک، کہ کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، کس طرح کیسے اپنی اسپیچ کو لکھتے ہیں، کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اپنے موضوع کو۔ تو آپ سب انشاءاللہ ذاکر امام بنیں، اور پھر صرف بڑا ہونا ہے بس، کہ ایز یو گیٹ اولڈر یور ایکسپیرئنس ول گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر، بٹ یو اسٹارٹ ناؤ۔ اور انشاءاللہ اس مجلس اور اس محرم کے صدقے ہماری سب بیٹیاں بی بی زینب علیہ السلام کی ذاکرہ بن جائیں۔ صلوات صلی اللہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے 1:30 کو مجھے مائک دے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ہمیں ایک خوبصورت سورہ دیتا ہے۔ نازل ہوا یہ سورہ ایک بہت خوبصورت رات، ایک ایسی لیل جس میں ڈیسٹنی بنتی ہے، پوری تقدیر بن جاتی ہے۔ یہ ایسی رات جو اللہ پوچھتا ہے کہ اور تم کیا جانو، کیا ہے یہ رات؟ اور کہاں کہ بے شک ہم نے اس رات کو بنایا تقدیروں کو بنانے کے لیے، اور تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے؟ پھر کہاں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، مطلب کہ آپ عبادت بھی 1000 مہینوں تک کریں تو یہ ایک رات کے برابر ہوگی۔ واو، I think they've tried to calculate، شاید 72 کے 82 years ہو جاتے ہیں 1000 مہینے کے گھنٹے۔ اور پھر کہاں کہ یہ ایسی رات ہے جب ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ آ جاؤ، اتر جاؤ اس دنیا میں۔ اور کیا کہ روح القدس بھی آ جاتی ہیں، ایک اسپیشل قسم کے ملائکہ۔ اور پھر یہ سب آتے جاتے جب نیچے آتے ہیں
تو ہم انشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو ایک خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پہ سلام ہو، تمہیں پیس ہم دعا دیتے ہیں اور یہ تم پہ برکتیں نازل ہوتی رہیں گی جب تک کہ فجر ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد وعلی. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یا امام یہ سورہ کا اب ہمیں طویل بتا دیں، کیونکہ تفسیر تو ہوتی ہے اور ہم تدبر بھی بہت کرتے ہیں قرآن کی آیتوں پہ، لیکن آپ تو امام ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ چھپے ہوئے راز کیا ہیں جو صرف ایک امام بتا سکتا ہے. چھٹے امام نے کہا اچھا سوال کیا. جب اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے یہ خوبصورت لیل، یہ ایک چیز بنائی، ایک رات بنائی اور یہ تقدیر بنانے والی رات بنائی، تو اصل میں دراصل یہ لیل جو ہے نا، یہ ایک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. تمہارے لیے لیلۃ القدر کا درس ہو گیا، بے شک یہ یہی ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اللہ اس خوش نصیب گھڑی کی بات کر رہا ہے جب اللہ نے اس دنیا میں ایک حوری کو بھیجا جس کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور کہا کہ جیسے تقدیر بن جاتی ہے اس رات کو، ویسے ہی فاطمہ انسانوں کی تقدیر بنا دیتی ہے. جنت اور جہنم کا ڈیسیژن ہماری بیوی ہی کریں گی. اور پھر کہاں کہ جیسے اللہ چاہتا ہے کہ تم اس رات کی معرفت کر لو کہ ما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. کاش تم اس ہستی کا مرتبہ سمجھ لیتے تو تمہاری دنیا بھی بن جاتی، تمہاری آخرت بھی بن جاتی. ہمارا موضوع جب معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم شریف ہے، علی علی جنت کی عادت رکھتے ہو تو زور سے بولو، علی علی جنت کی میرے کھانے ہے تو زور سے بولو، علی علی جانا چاہتے ہو تو زور سے بولو، علی علی جب جانا چاہتے ہو تو زور سے بولو، علی علی یا علی اللہم صلی علی محمد. اگر امام کو پہچاننا ہے، امام کی معرفت جاننی ہے، تو جیسے ہم اکثر کوئی بچہ جو اچھا کام کر لیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں تمہاری ماں کا نام کیا ہے، آپ کی ماں کون ہے جس نے یہ تربیت دی، یہ آپ کو جینز ملے ہیں، یہ آپ کو خاندان ملا ہے، آپ کو یہ پہچان ملی ہے. A person is known by their relatives, by their mother, by their family. تو کہاں کہ اگر امام کہہ رہے ہیں ہمیں یہ سب ہمیں سمجھنا ہے کہ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، اسی طرح اگر ہمیں امام کو سمجھنا ہے جو آنے والے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ امام کی ماں کون تھیں، جنہوں نے یہ نسل دی. اللہ نے یہ سلیکٹ کیا سب سے بہترین خواتین جنت سے بھیجی گئی. اور اللہ اکبر، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی ہوتا ہی نہیں، کوئی برابر میں ملتا ہی نہیں. اللہ نے سب سے بہترین کپل بنائی تاکہ نسل آتی رہے اور 12 تک جب جائے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم شریف آ جائیں.
سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے ایک کنیکشن ہے ان کا اور ان کی 12th کا. جیسے کل کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اور امام آنے والے ہمارے امام المنتظر کا کس طرح سیم کائنڈ آف کانسیپٹ، سیم ٹائپ آف مشن ہے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے گھر سے نکلے ہیں کربلا تک جانا، اس لیے کہ میں میرے نانا کا دین بچانے جا رہا ہوں اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. ویسے ہی ہمارے آنے والے امام، ان کو اگر پہچاننا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ یہی کریں گے، لہٰذا ہمیں وہی کرنا ہے تاکہ ہم ان کو پہچانیں اور وہ ہم سے پسند محبت کر لیں، ہمیں پسند کر لیں. ابھی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن جیسے کل ہم نے دیکھا اس کی شرطیں ہیں، کیونکہ وہ ایک خلیفۃ الرحمن ہیں، بہت رحم دل ہوتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا، اور اسی لیے ہمیں اسی طرح کرنا ہے یہ کام. اس کے بعد ہم آج دیکھیں گے کس طرح جب ہم 14 معصومین میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے امام منتظر اور بی بی فاطمہ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو ہستیاں کس طرح جڑی ہوئی ہیں اس امام کے ساتھ، اور ان کے جیسے ہی ہوں گے ہمارے امام. امام کو پہچاننا ہو، معرفت ہو امام کی، تو یہ جانے کہ کون سے خاندان سے رابطہ رکھتے ہیں اور کون سے مشن میں ان کے جو پردادا تھے، ان کی جو دادی تھیں، ان کا مشن ہی کمپلیٹ کریں گے، کنٹینیو کریں گے. جیسے ہمارے رسول نے اسلام کو قائم کیا اور سب اماموں نے مضبوط کیا، آنے والے امام کا کام یہی ہے. جیسے انبیاء کرپٹ میسیجز کو ٹھیک کر کے لیے آتے تھے، جب بھی آتے تھے کرتے تھے اور ٹھیک کر دیتے کہ یہ تم غلط سمجھ رہے ہو. مثال کے طور پہ نبی عیسیٰ آئے، نبی عیسیٰ نے ماشاءاللہ خوبصورت کام کیا ہے، one of the ulul azam, very very high level. لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے کرپٹ کر دیا، لوگوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھنے کی، یہ بری حالت ہو گئی کرسچینٹی کی. اور کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا، ان کے دور میں یہ نہیں ہوا تھا. ہسٹری اگر آپ پڑھنے جائیں تو یہ بہت وقت کے بعد کوئی کرسچین نے بنائی یہ بات، وہ جس نے کبھی ملاقات نہیں کی تھی نبی عیسیٰ کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا I would say ٹریجڈی ہو گئی اس ریلیجن کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکسٹ انبیاء بھیجا تاکہ وہ کریکٹ کر سکے جو لوگ بھول سے کرپٹ کر دیتے ہیں، اور ہر امام کو بھیجا تاکہ میسیج ٹھیک رہے، سیم رہے، پیور رہے. اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے دی کہ اگر یزید جیسا بنے گا کنگ اور میں بیعت دے دوں گا تو پورے ریلیجن کا نام بدل جائے گا، اور لوگ کہیں گے امام نے خود دی تھی بیعت، امام نے خود ان کو کہا کہ ہاں تم ہو کنگ، تو امام سہمت تھے اس سے نعوذ باللہ. اس لیے امام نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، جان دے دوں گا لیکن اس کو اپنی بیعت نہیں دوں گا. اور اس سے ہمارا دین بچا ہے. ہمیں بھی اسی طرح ہمارے آنے والے امام کے ساتھ اتنی وفا کرنی ہے کہ ہمارے امام ہم سے خوش ہو کے آئیں. کسی شاعر نے کہا ہے، نہ چہروں پہ رونق ہے، نہ عبادت کا اثر ہے، نہ سجدوں کا نشان ہے، نہ حق کا سفر ہے. کوئی کام بھی کرتے ہو کوئی حق کے لیے نہیں کرتے، نہ حق کا سفر ہے، نہ یتیموں پہ کرم، نہ فقیروں کی خبر ہے، نہ پر لطف دعا،
नागुनाहों से सब्र है। तुम मेरे ही शिया हो, मुझे इतना बता दो, मैं गैब में रोता हूँ, कुछ मेरी खबर है। जब गैबत से देखते हैं, रिवायत में मिलता है कि जब उनको पता चलता है कि उनके शिया ने आज क्या किया, क्योंकि हमारी पूरी लिस्ट आ जाती है इमाम के पास कि आज इन्होंने ये किया है, फलाना जो अल-जल कर रहा है, इमाम आज उसने ये किया है। इमाम he's going to give a big sigh of sadness and say, मेरे लिए तैयार नहीं ये लोग। लिप सर्विस, सिर्फ दिल से बात नहीं करते जो करनी चाहिए। तो हम हमारी बीबी जब देखते हैं तो अपने प्रोटेक्शन में रखती हैं हमारी हमको। ये मजलिस हुसैन इस्लाम को प्योर रखने के लिए ही है, ताकि हम मेंबर से वो सुन सकें जो हम पूरे साल नहीं सुनते। करबला का वाक़या दोहराना थोड़ी मिनट का काम है और वो हम सब जानते हैं। असल में दर्स ये है जो हमें हमेशा सुनना है, मस्जिदों में आना है, मस्जिदों को आबाद रखना है। और देखें, ज़रूरी है कि हमारी इमारतें ऐसी हो कि दुनिया देखती रह जाए। अभी भी देखें तो लोग जब वेकेशन पे जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़े बड़े पैलेसेस देखने जाते हैं, खूबसूरत मस्जिदें देखने जाते हैं। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है? जस्ट एग्जैक्टली, हम लोग अभी गए थे थोड़े इन जनवरी आई बिलीव, और देख के कि माशाल्लाह एक किंग के पास इतना सारा पैसा, और क्या कह रहे हैं कि मैं इस पैसे से एक खूबसूरत मस्जिद बनाऊंगा, ता क़यामत तक लोग देखते रह जाएंगे कि अल्लाह से इतनी मोहब्बत है एक बादशाह को। इस तरह हमारी जो मस्जिदें हैं ऐसी बेहतरीन होनी चाहिए मेरी बहनें, बेहतरीन होनी चाहिए। और हमें हमारे पैसों से बनाना है, क्योंकि ये एक एक ईंट हमें चाहिए, हमें जन्नत में काम आए। एक शख्स नमाज पढ़े, वो जगह को खरीद ले, क्या पता कोई अल्लाह का बंदा पढ़े उसे उस जगह में और हम बख्शा जाएं। ये जो चंदा मांगते हैं ना लोग, ये एक मौका है, क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं हमारी कौम में जो ये सब ऊंचा रखते हैं। अगर हम ना देंगे तो चलता रहेगा ये सिलसिला, फिक्र मत करें, इमाम का काम है, इमाम उन लोगों को देता रहेगा, देते रहेंगे उन लोगों को, ताकि वो नियाज कर सकें और मस्जिद को रिस्टोर करें, और मजलिस हुसैन के लिए लाइट्स और रेंटल पता नहीं लैंडलॉर्ड को देना, ये वो मुफ्त में नहीं चलता ये सब कुछ। सबके पास घर है, काम वाली की ज़रूरत होती है, कोई पोछा लगाए, कोई वॉलंटियर्स करते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे हम घर पे भी काम करते हैं, लेकिन चाहिए कोई सफाई करे। लाइट का जब बिल आता है तब अंदाज़ा होता है कि किसने एसी इतनी टाइम ऑन रखा था, डांट पड़ती है। हम यहाँ बैठते हैं, ये सब कौन दे रहा है पैसे? क्यों सिर्फ 4 मस्जिद के पैसे वाले लोगों को सब सवाब मिले? अल्लाह तो ये देख रहा है, तुम इतना ही कमाते थे, इसमें से 1 रुपया दे दिया, वाह, उसे अगर मिलियन सवाब मिले तो तुम्हें भी मिलेगा। उसने अपनी हैसियत से दिया, तुमने अपनी हैसियत से दी। सलावत। इसलिए मत इंतज़ार करें जब तक कि कोई मांगे भीख, जब तक कि कोई कहे हमें चाहिए, खुद पहुंच जाएं, खुद दें, ताकि इमाम हमें जान जाएं, पहचान लें, ये तो मेरा बंदा हमेशा खुम्स बेचता है, हमेशा ज़कात देता है, हमेशा सदका देता है, हमेशा हमारे आने वाले अज़ादारों को न्याज खिलाता है। भूख लगती है ना, यहाँ से निकलते हैं हम, प्यास भी लगती है, कोई ठंडा शरबत पिला देता है, कोई टेस्टी समोसा खिला देता है, तो हम दुआ ना दें, लेकिन गुजराती में आप कहते हैं आंतरडा पोते दुआ दे, द बॉडी सेज थैंक यू, ये दुआ बन के कन्वर्ट होती हैं। और यहाँ मत रुकें, सिर्फ ये मस्जिद और हमारी जो भी माशाल्लाह मुंबई में खूबसूरत जो हैं मस्जिदें,
ان کو رکھیں بہترین. آپ اگر واش روم میں جا رہے ہیں اور آپ کو ہو کتنی بری حالت ہے یہاں, تو کہیں میں اسے فکس کروں گی. انتظار نہ کریں. مسجد والے کیوں نہیں کرتے کچھ؟ امام یہ دیکھ رہے ہیں کون محنت کرے گا. ہم ویسٹ میں کیا کرتے ہیں, خوشحالی میں سب ساڑی میں خوبصورت تیار ہوتی لیڈیز اپنی پلوں کو باندھ کے واش روم میں کھڑی رہتی ہیں. کوئی آئے جب جائے صاف کرے, ہمارے پاس کام والے نہیں ہوتے وہاں. اپنی خوبصورت ساڑی میں واش کر رہی ہیں, لوٹا بھر دے رہی ہیں, وائپ کر رہی ہیں. باقاعدہ لسٹ ہوتا ہے, لاسٹ چیکڈ اتنے بجے ہم نے اس واش روم کو صاف کیا ہے. اگر گندا لگے جلدی ہمیں بتا دیں, ہم اسے صاف کریں گے. ابھی ہم اپنا گھر سمجھیں گے تو اللہ ہمیں گھر بنا دے گا وہاں. لیکن اپنے آپ کو چوہائی نہ سمجھیں, اپنے آپ کو کنیز سمجھے فاطمہ کی. فاطمہ کا گھر اچھا نہ ہو. I think there are so many ways to improve our mosques. کبھی کوئی اگر اپنی دادی کو بٹھائیں جب ان کرسیوں پہ, تو سوچے کہ جب پیسے میرے پاس آئیں گے تو میں پیڈڈ کرسیاں بنا دوں گی ان ممیوں کو, کہ جو بیٹھتی ہیں ان کرسی میں ان کے پاس کمفرٹیبل کرسی ہو. جب میرے پاس آئیں گے پیسے, میں ریمپ بنا دوں گی کہ کوئی ویل چیئر میں آئے تو وہ اندر تک آ سکے. میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں یہ کروں گی, چھت بنا دوں گی, یہ کروں گی. اللہ خود پیسے دے دے گا. اور ایسی نیتوں کا بھی ثواب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں مت سٹاپ ہوں, یہ کہیں کہ ایسی مسجدیں بنے ممبئی شہر میں کہ لوگ آئیں, بسز آئیں دیکھنے کے لیے کہ واو اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی بنی ہے. ایسے روکے نہ کہ نہیں یہ مسجد ہے تو دوسری کیوں بنے. ہمارے پاس آئیے ویسٹ میں, آپ دیکھیں گے مسجدیں ہی بن رہی ہیں. کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہاں کتنی اولڈ سٹی ہے نا ممبئی میں, کتنے مندریں ہیں, جتنے 1000 سال رہے اتنے ملینز بنائے انہوں نے. تو ہمارے مسجدیں ملین ہونی چاہیے. ہم بھی اتنے ہی وقت سے ہیں یہاں, بہترین ہونے والی, چھوٹی بڑی سہولت والی, اسٹیٹ آف دا آرٹ کانفرنس رومز والی, کہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو ہمارے پاس ہے. ہم پیچھے نہ رہیں کہ سوری ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, سوری اتنا بڑا ہال نہیں ہے, ایک ہے لیکن 2 گھنٹے دور ہے. نو وے. ابھی فلوریڈا میں ہماری مسجد بنی ہے, ایک شخص نے بنایا اپنے پیسے سے اور پھر جماعت کو دے دیا. لیکن وہ مسجد ضرور آئیے گا اور دیکھے گا. دیکھنا ہو تو انٹرنیٹ پہ دیکھیں, مسجد الحی. اور اب دیکھیں گے کہ وہ مسجد میں مسجد النبوی جیسی بنائی انہوں نے جو اسپیشل اسپین سے آرکیٹیکٹس بلائے, اور ٹائلز اٹلی کے, اور جو مرر ہے واش روم میں اس میں فیروزہ ہے. ایسی ماربل والی مسجد بنائی اور پوری زری بنائی حضرت عباس علیہ السلام کی. ہمارے ٹورانٹو میں ہماری مسجد اتنی خوبصورت ہے کہ پورا دن ہمارے مولانا کیا کرتے ہیں, گیسٹس کو استقبال. کون ہوتے ہیں گیسٹس؟ اسکول کی بسز آتی ہیں, 4 بسز آتی ہیں, کرسچنز, جوز, ہندوز. آپ کی مسجد دیکھنے آئے ہیں ہم, اتنی خوبصورت شینڈیلیئر والی مسجد. اچھا یہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا آپ کے دین کے بارے میں ہمیں بتائیں. ایسا بنائے اپنے آپ کو کہ لوگ کہیں ہو از حسین. اس قوم میں اگر کوئی آرکیٹیکٹ ہے, کوئی بلڈنگ بنانے والے ہیں, کوئی اگر ہیں جو پیسے والے ہیں, جن کے پاس ٹائلز کی دکان ہے, جن کے پاس فوسٹس باتھ روم کے, یہ سب دے دے اللہ کی راہ میں, اور ایسی مسجدیں بنائیں کہ آئندہ کوئی نہ مانگے چندہ, کیونکہ ہر چیز اس طرح چمکتی ہو چندے کی طرح. ایسا چندہ ہو, ایسا مون جیسا, دنیا دیکھتی رہ جائے کہ یہ ہے ممبئی میری جان. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو امام جب چھٹے امام سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں وما ادراکا ما لیلۃ القدر. اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نہیں جانتے کہ یہ رات کی معرفت نہیں جانتے, ویسے آپ فاطمہ کی معرفت نہیں جانتے, ویسے ہم امام آنے والے کی معرفت نہیں سمجھتے وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن
جیسے ہم نہیں جانتے کہ بی بی فاطمہ کی قبر کہاں چھپی ہوئی ہے، ویسے ہی لیلۃ القدر کی رات کون سی ایگزیکٹلی ہے کوئی نہیں جانتا۔ ماہ رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں all the time ان کیس آج لیلۃ القدر نکلے۔ ویسے ہی فاطمہ کو دن رات یاد کرو اور امام کا انتظار کرو، تمہیں معلوم نہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں، کون سی محفل میں آ گئے، کون سے شخص سے بھیک مانگنے آئے، کس کو بھٹکتے ہوئے انسان کو واپس لائے۔ ہمارے امام اپنا کام کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کیا میرے شیعہ میری مدد کرتے ہیں یا سب کچھ بگاڑ دیتے ہیں۔ ماؤں کو دیکھا ہے نا اکثر غصہ کرتی ہیں، پورا گھر صاف کیا تم لوگوں نے، سب بگاڑ دیا، 1 سیکنڈ لگا پورا گھر الٹا سیدھا سب کچھ آل اوور دا پلیس۔ ایک جگہ چیز اپنی جگہ میں نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے دین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ سب بیلنسڈ ہے، یہ کرو وہ کرو، نماز پڑھو یہ کرو، اس سے ایسے بات کرو، ہم ہر چیز فالو کریں گے نا تو اخلاق آ جائے گا، ہم میں پیس آ جائے گا، نہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ نماز سب سے بہترین یوگا ہے۔ اگر قرآن مجید کو ٹھیک سے پڑھیں گے نا، جہاں سٹاپ ہوتا ہے، جہاں پاز ہوتا ہے، جہاں ایلونگیٹ کرتے ہیں، جہاں خوبصورت طریقے سے خوبصورت لہجے سے پڑھتے ہیں، تو ایسا ہوگا کہ it will cause relaxation. وَلَضَّالِّينَ. It's supposed to slow you down when you do this in your namaz. لیکن ہم فالو کرنا چاہتے نہیں، جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ جب نماز کے سجدے اس طرح ہوتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو دیکھا، تو جب رسول خدا نے دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی ایسی جب دیکھا نا سجدے، جلدی جلدی میں سب سجدے، اوپر نیچے سر ہو رہا ہے اس طرح ٹک 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 ٹک، تو رسول خدا نے کہا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسے نماز نہ پڑھیں جیسے ایک چکن how does it peck at its food، ٹک 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 ٹک۔ سجدے ایسے نہیں ہوتے۔ کہا کہ اس حالت میں اگر اس کو موت دیا جائے تو یہ مسلمان کی موت نہیں ہوگی، یہ سجدے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور کسی سے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ جب تمہیں واپس اٹھایا جائے قبر سے اور تم میرے پاس کھڑے رہو تو اپنے سجدوں کو لمباؤ۔ بہت پیس ہے ان سجدوں میں، بائی دا وے تھوڑا وقت گزاریں، اپنے آپ کو جب یاد آئے نا کہ نماز بہت جلدی پڑھ رہے ہوں، امیڈیٹلی سلو ڈاؤن ہو جائے، بریتھ کریں اور پھر اس سجدے میں بالکل نشے میں آ جائیں، اپنے آپ کو بالکل لوز کر دیں۔ آپ دیکھیں گے یوگا میں کیا کرتے ہیں، الٹا سر پہ کھڑے رہ جاتے ہیں نا کہ بلڈ رشز ٹو دا ہیڈ، جب خون یہاں پہنچتا ہے تو ریلیکسیشن بھی ہوتا ہے اور الرٹ ہو جاتا ہے انسان۔ سجدے میں ایسی ہی پاور ہے فزیکلی، اور برکت جو آتی ہے وہ شخص جو سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں، تو کوئی چلاتا ہے، وہ لعنتی، وہ شیطان ملعون جو رو کے چلاتا ہے اور کہتا ہے ہائے، یہ تو وہ سجدہ ہے جو میں نے نہیں کیا تھا آدم کے سامنے، یہ وہ سجدہ ہے جس کی اطاعت میں نے نہ کی، میرے رب نے کہا سجدہ کرو، میں نے پوچھا کیوں؟ ویسے ہی جب ہمیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو، کیوں؟ وقت پہ پڑھو، کیوں؟ ابھی پڑھو، کل پڑھوں گی، نیکسٹ ٹائم نہیں، ابھی نو، وائی؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان کو چلانا ہو کہ اس سے رونے کی آواز آئے تو سجدوں میں رہو، میری
بہنیں اور اسپیشلی میری جوان بچیاں، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے وہ جوان شخص جو اپنی راہ میں خدا کی راہ میں خود کو دے دے. اللہ جانتا ہے کتنا کشمکش ہے دل میں، کتنے اسٹرگلز ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کور کروں جب سب لڑکیاں اتنی خوبصورت ہو کے گھوم رہی ہیں. مجھے یہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، یہ سب جو بہانے آتے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی اگر پہن لے تو اللہ کو فخر ہوتا ہے، رشک ہوتا ہے اپنے بندوں پہ. اس طرح بنے کہ اللہ خوش ہو جائے، اس طرح مہربان ہو جائے. اے خدا ایسا بنا دے مجھے کہ ایسا لگتا ہو کہ میں تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں. حجاب پہنا تو this is a sign that I love God. ایک saying ہے نا, you carry your love on your sleeve. اس کا مطلب ہے تم محبت دے دیتی ہو ہمیشہ. It's always in your hand. ہم اپنی چادر سے we carry our love on our heads. میں نے حجاب پہنی at the age of 22. And look what Allah has given me. Alhamdulillah. Cannot be thankful enough. لوگوں کی زندگی سے سیکھو, درس حاصل کرو, جو تباہ ہو جاتے ہیں, جو اونچے ہو جاتے ہیں. حمد ایسے کرو خدا کے سامنے, ایسے خدا کی پریزز کرو کہ خدا خوش ہو جائے کہ واہ میرا بندہ میرا نام اتنا اونچا کر رہا ہے. سجدہ بس ایک. اس کا مطلب کیا ہے یہ سجدہ؟ سجدہ is submission. It is saying, oh Allah, I give my head to you. تو مجھ سے یہ مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے لے لو, تجھ سے محبت ہے اس لیے دے دیتی ہوں, کسی اور کو نہیں دیتی ہے. جب خدا کہتا ہے معاف کر دو, نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتی, مجھ سے محبت ہے تو اسے معاف کر دو. یہ تو مانگ رہا ہے خدا, تو دے دیتی ہوں. اپنے آپ کو کور کرو, نہیں ہو سکتا, مجھ سے محبت ہے تو کر لو. ٹھیک ہے اے میرے رب, تجھے خوش کرنے کے لیے نہ سمجھ آتی ہے کیوں, نہ مزہ آتا ہے, نہ پسند آتا ہے, لیکن تجھے پسند ہے نا یہ بات, ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے آزما کے دیکھ لو. ایک سجدہ آف سبمیشن, میری بات ایک سن لو, دیکھ لینا میں تمہاری کتنی بات سنوں گا, تمہاری دعا میں کیا اثر آئے گا. تم میرے نام کا چرچا کرو گے, میں پوری دنیا میں تمہارے نام کا چرچا کروا دوں گا. صلوات. تو کہا کہ یہ چھٹے امام نے کہ یہ بی بی فاطمہ کی ڈسکرپشن ہے, پورا سورہ بہت خوبصورت ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن ان دی اینڈ یہ جو روح القدس کی بات ہے, امام کہتے ہیں یہ اصل میں فاطمہ بھی ہیں اور یہ آنے والے امام بھی ہیں, کیونکہ اس میں ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ فجر ان کا ذکر ہے جو امام فجر آئیں گے اس دنیا میں اور روشنی لائیں گے. صلوات. اور یہ جو ہے نا کہ اینجلز آ رہے ہیں کمانڈ آف گاڈ سے, برنگنگ آور ڈکری کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. 15 شعبان کو بھی ایسے ہی ہماری تقدیریں بنتی ہیں. تو یہ لیلۃ القدر کی بات 15 شعبان, بی بی فاطمہ, امام زمانہ سب جڑے ہوئے ہیں. اور ہمیں اپنے امام کو پہچان کے یہ سمجھ لینا ہے کہ جو امام سے باتیں کرے گا, جو امام کو سلام بھیجے گا, جو امام کے لیے کام کرے گا. دیکھیں 2-3 لوگ کام کر رہے ہیں, آپ ایک کو پوچھیں گے تم کیا کر رہے ہو, کہے گا دیکھ نظر نہیں آ رہا, میں اینٹ کو توڑ رہا ہوں. دوسرے کو پوچھیں گے, کہے گا آپ کیا کر رہے ہیں, میں یہ اینٹ کو توڑ رہا ہوں, ایک بڑی مسجد بننے والی ہے. رائٹ. تیسرا کہے گا میں بنا رہا ہوں سب سے خوبصورت عمارت میرے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم شریف کے لیے. تو ہر کام امام کے نام پہ کریں, صدقہ امام کے نام پہ. بندے خدا ہوتا ہے نا, کہیں فور خوشنودی آف امام زمانہ,
یہ کر رہے ہیں ہم امام زمانہ کے نام پہ. یہ بچے ہیں ہمارے امام زمانہ کے نام پہ. یہ ہماری فوج ہے, یہ لشکر ہے ہمارا. لشکر میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی میری بہنیں, ابھی اور بھی بہت گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ویمنز رول ان امامز آرمی, یہ سب باتیں ہوں گی انشاءاللہ. لیکن ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ یہ بی بی فاطمہ کا گھرانہ کون سا ہے. بی بی تقدیر بناتی ہے منافق اور مومن کو چن چن کے لیتی ہے. The best thing that we have in بی بی کہ وہ دروازے پہ کھڑی رہیں گی جہنم کے. کہے گی بار الہا نہیں جانے دوں گی میرے شیعوں کو یہاں. کیا تو نے مجھے فاطمہ نہ دیا تھا نام؟ وہ جو اپنے چاہنے والے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے دور کرے. اللہ جواب دے گا بے شک فاطمہ ہم نے یہ آپ کو لقب دیا. تو کہاں تو پھر کیوں میرے شیعہ ان کے سر پہ لکھا ہوا ہے گنہگار. یہ 5ویں امام کی حدیث ہے. کہاں مٹا دیں فاطمہ, یہ آپ کو حق ہے. تب بی بی کرے گی ہمارے سر پہ, اور وہ گنہگار کا جو ہندی میں ہم کہتے ہیں کلنگ, یہ وائپ آؤٹ ہو کے یہاں آئے گا حسین کی زیارت کرنے والا. اور پھر بی بی خود ان کو جانے دیں گی جنت میں. جہنم کی آگ سے کہے گی خبردار میرے شیعوں کو تم چھو. فاطمہ پوچھے گی بار الہ اگر یہ دینا ہی تھا تو یہ سب کیوں کیا کہ اس کو گنہگار بنا کے پھر مجھے یہ کرنا پڑا. اللہ سبحانہ وتعالی جواب دے گا فاطمہ ہم چاہتے تھے کہ سب گنہگار اور منافق اور فاطمہ کے نفرت کرنے والے اس بار جیسے یہ خوش ہوا اس طرح ان کے چہرے گر جائیں. جیسے اس بچنے والے سے خوشی کا اظہار ہوا ویسے وہ گنہگار کے چہرے بالکل اس طرح سے ریگریٹ سے بالکل کرمپل ہو جائیں گے نا کہ that will be a moment of more pain for them. اپنے جیون ساتھی کو ڈھونڈے نا تو ایسا ڈھونڈیں جسے فاطمہ خود بھیجے آپ کے گھر پہ کہ یہ میرا حسین کا چاہنے والا ہے. یہ تمہارے گھر میں اچھا لگے گا. ایسے بچے جو اسلام میں صرف نہیں لیکن علی علی کرتے ہوئے بڑے ہوں, ایسے گھر سے رشتے لو, ایسے گھر میں بچے پیدا کرو. خبردار کہ اتنی محنت سے یہاں تک آپ کو لائیں اور آپ فاطمہ کا دامن چھوڑ دیں. یہ کیسی محبت دنیاوی جس کی وجہ سے آخرت چھوٹ جائے. ہاں بے شک ہم ان کو بنا سکتے ہیں فاطمہ کے چاہنے والے, لیکن ایسے بھی ہیں جو جھوٹ بول کے شادی کر لیتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ جو کہتے ہیں جاؤ تمہاری مسجدوں میں لیکن بچے ہمارے پاس رہیں گے, جاؤ تمہارے عاشور میں لیکن تم ایک بھرا ہوا شادی کا دوپٹہ پہن کے جاؤ گی, کیونکہ ہم اس دن میں خوشی مناتے ہیں. ایسا ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ, ہوتا ہے. مت کریں اپنے مستقبل سے یہ ٹریجک. ڈونٹ ڈو اٹ. کا بہت بڑا کام ہے. He has a tall order to fill. کیونکہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آئے تو ایسی جگہ میں, ایسا ڈیزرٹ تھا جہاں ہارش کلائمیٹ تھی, اتنی گرمی, لوگ نفسا نفسی تھی. ڈیزرٹ میں کیا ہے, سب اپنے آپ کا خیال رکھ رہے ہیں, سب دھوپ میں ہیں, ہارش کلائمیٹ, ایک دوسرے کو
قتل کر دیں اسی طرح جی سکیں, سروائیول آف دا فٹسٹ. اس میں نہ گورنمنٹ تھا نہ لا تھا وہ عربیہ میں, کسی کو بھی چاہے مار دو, کسی کی چیز چاہیے چھین لو. کون ہے پولیس؟ اٹس اے لا آف دا ڈیزرٹ, دیر از نو لا. ایسی جگہ میں جب آئے تو ٹرائبل لیڈرز تھے, جو بیڈوئنز تھے, جو کہتے تھے یہ ہمارا علاقہ ہے, بھائی جیسے ہوتے ہیں یہاں, ہمارا علاقہ ہے, یہاں آؤ گے تو بس مار ڈالیں گے, ادھر آؤ گے تو بھی گئے کام سے, اور اگر ہم سے دشمنی ہوگی تو اب صدیوں تک تمہیں ماریں گے, تمہارے بچوں کو مارتے رہیں گے, اور ہم لیڈر ہیں, تم چھوٹے ہو. ٹرائبل لا تھا, اور وہ لا بالکل لا لیس سوسائٹی تھی, اور بہت ریونج ڈریون تھی, بدلے کی آگ سے وہ گرم جگہ رہتی تھی, اور اس میں اینڈلیس وارز تھے, اتنے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے. لیکن وار ایک پاس ٹائم تھا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں گریکس, وہ بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اولمپکس کیسے شروع ہوا, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, جو مر گیا وہ ہار گیا, جو جیتا وہ زندہ ہے. سو فار کلنگ واز فار اسپورٹ, اور جو سب سے بہترین تلوار سے کر سکے جنگ اس کو اونچا, کیونکہ یہ جاہل کی سوسائٹی تھی, کسی کو مارو تو ماشاءاللہ واہ واہ, اچھے اور اچھائی کا کام نہیں تھا وہاں. اور وہاں سب سے چوری بھی ہوتی تھی, لڑکیاں بھی اغوا کر لیتے تھے, عورتیں سب سے ڈینجر میں تھیں. صرف موت نہیں کہ دنیا میں آتے ہوئے ان کو دفن کر دیا, لیکن اگر زندہ بھی رہی بیچاری تو وہ ایکسپلوئٹڈ تھی. عورت کو استعمال کیا جاتا تھا, اسے چھینا ہوتا تھا, اسے گیمبلنگ میں ون کر لیتے تھے ایک دوسرے سے, اس کو سلیوری میں ڈال دیتے تھے, عورت کو مارتے تھے. It was a terrible time to be a woman in those days. اور پھر اکانومی ایسی تھی کہ جوز جو تھے, یہودی, وہ لیڈرز تھے مدینہ کے, اور کیسے بناتے تھے پیسے؟ انٹرسٹ سے, کہ کسی کو تھوڑا پیسہ دے دیا, اب کہاں, اب اس کا تم 100 ٹائم زیادہ دو گے. تو پوری زندگی وہ بیچارہ قرض میں رہے, اس کے بچے بھی قرض میں, اس کی پوری نسل قرض میں رہے. اور پھر کہ ایسی جگہیں تھیں جو پاورفل تھیں, جیسے مکہ اربن سینٹر تھا, ایسا کہ وہاں جو تجارت ہوتی تھی اس کے سب پیسے رکھ لیتے تھے یہ لوگ. اور ایسی جگہ جہاں کیراوینز آتے تھے, تھاؤزنڈز آف کیملز آتے تھے, اور پرفیومز, پیسے کی جگہ تھی. لیکن صرف بورژوازی اینڈ پرولٹریٹ, جیسے ہم اکانومی میں سمجھتے ہیں مارکسزم, کہ جو پیسے ہی والے رہتے تھے, اور جو پور تھے وہ بیچارے پور ہی رہتے تھے. ایسے میں گیمبلنگ, ڈرنکنگ, بری عورتوں کا کام, یہ سب, اور بت پرستی, اس کے اوپر کسی کو اونچا ہونے کی ایک چانس ہی نہیں ملتا تھا. ایسے میں جب ہمارے آئے ہیں امام, تو انہوں نے کیا کہا, ہمارے رسول, انہوں نے کہا کہ تم لوگوں سے چوری کرتے ہو, اب ہم تمہیں سکھائیں گے کہ تم اپنا سب کچھ دے دو کسی کو. یہ ایک ریولیوشن ہے, تھنک اباؤٹ اٹ. وہ جگہ جہاں ہم یوزڈ ٹو ہیں, یہ پسند ہے اللہ, آپ کہے اب تمہارا سب دے دو. ارے کیوں دے؟ کیونکہ ہم تمہیں ایک خدا کے بارے میں بتائیں گے, ایک ایسی پہچان دیں گے جس سے تمہیں دل چاہے گا کہ تم اپنے آپ کو سبمٹ کر دو. واو, کتنا کیرزما ہوگا, کتنی ایبلٹی ہوگی, کتنا ایلیکوینس ہوگا, کیسی فلسفی ہوگی, ایسا فلسفہ کہ لوگ جو جاہل تھے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے, ڈگنیفائڈ ہو گئے. کہتے تھے کہ یہ ہمارا ٹرائب ہے, یہ تمہارا ٹرائب ہے. رسول خدا نے کہا نہیں, اب سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور ہم سب اللہ کے بچے ہیں. We are all brothers and sisters in Islam. اونچ نیچ ڈیوسٹیٹ کر لیا, بلو کر دیا. پیسے, اونچا پیسہ والا, نیچے کالا حبشی بیچارہ سلیو, نو, اب سب ایک ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جس کا اخلاق بہترین ہو, جو عبادت میں ماہر ہو, جو عبد اللہ ہو, وہ
ایک ہو جاتا ہے سب سے بیسٹ پرسن ان the city کی. You can be the most biggest millionaire, but if somebody believes in God better than you, he's going to be higher than you. یہ ایک ایسا philosophy تھا that was blowing up the minds. How do you change people like that? Incredible work. اور پھر یہ جو endless wars تھی, صدیوں کے لیے ایک دوسرے کو مار ڈالیں, جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں موویز میں, ہماری پرمپرا ہے کہ ہم تمہیں مار ڈالیں کیونکہ تم نے ہمارے پردادا کو پتہ نہیں کیا کیا تھا, right? That's what they used to do. He said no. Now آپ سب بھائی بہن بن جائیں. ہر وار کے alliances ہو گئے. بڑے بڑے جو شہر والے تھے اور جو بیڈوین جو تھے in the desert, سب کو ایک کر دیا. اور پھر کہاں کہ جو lawlessness ہے نا, اب پولیس کون ہوگا؟ خدا. تم چھپے چھپے بھی کوئی گناہ نہیں کرو گے, یہ خدا دیکھ رہا ہے. اور جو لا لیس سوسائٹی تھی اس میں ایک لا آ گیا, پورا کانسٹیٹیوشن آ گیا. اسلام کے جو واجبات اور حرام چیزیں آر آل بیسڈ آن کیسے سوسائٹی کو ایک پیسفل ایگزسٹنس بنا سکیں. وہ جو لڑ رہے تھے, وہ جو ڈسکریمنیٹ کر رہے تھے, سب کو جگہ ملی. اتنا تک کہ جو مسلمان نہیں تھے ان کو بھی پناہ ملی. کہ جو کرسچنز تھے وہ ڈر گئے کہ آپ جب کنگ آف مدینہ بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا. رسول خدا نے کہا ڈونٹ وری, ہمارے لوگ آپ کی چرچز کا حفاظت کریں گے, ہم خود آپ کی چرچز کی حفاظت کریں گے, ہم آپ کو پناہ دیں گے ہمارے شہر میں. واو, دیٹس ہیوج. اور پھر کلاسزم کو ایریڈیکیٹ کیا, ریسزم, بلال کو اذان پڑھنے کے یا واو کتنا مرتبہ. گیمبلنگ, بری عورتیں, ڈرنکنگ, سب ڈیلیٹ. انٹرسٹ ڈیلیٹ. اب آپ کسی کو دیں گے کچھ قرض تو وہ اتنا ہی آپ کو واپس دے گا, بلکہ قرض حسنہ, سب سے خوبصورت قرض جو خدا کو دیتے ہو خدا واپس دے گا ملین فولڈ. When he did all this, society changed. جاہل لوگ بن گئے, سبحان اللہ, ایسے لوگ کہ ابھی تک کوئی جب اصل مسلمان کی بیہیویئر بتاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کون سے دین سے رکھتے ہیں رابطہ, what religion is this. چھوٹی مثال آپ کو دوں, جب میری کوئی نیبر تھی, ان کے شوہر گزر گئے, گوری تھیں, ایسٹونین کوئی یورپین, لیکن بوڑھی تھی بیچاری, تو میں نے ان کو کھانا بنا کے بھیجا. گوروں کے گھر پہ کھانا بھیجو اٹس اے بگ ڈیل, اوکے, کیونکہ کوئی کھانا اٹس اے ویری انٹیمیٹ تھنگ کہ کسی کو آپ کھانا بھیجیں. کہہ رہے کیوں کر رہے ہو ایسا. میں نے کہا کیونکہ ہمارے دین میں ہے کہ جس گھر میں موت ہو وہ 3 دن وہ کھانا نہ پکائیں. ان کا لوگ خیال رکھتے ہیں کہ آپ سوگ میں ہیں, آپ بیٹھ کے روئیں, ہم ہماری آپ کی جو فیملیز آئی ہیں اب دور سے, ہم ان کو کھلائیں گے. کہہ رہے اتنا خوبصورت دین ہے آپ کا, واو. سی ایسی چھوٹی چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کر دیا. یہ احسان ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ بچیاں جو دفن کیے جاتی تھیں اب تو زندگی آئی, آنکھ کھلی اور اسے زندہ بچی کو مار ڈالا. اس پہ ریت. ایک باپ نے کہا رسول خدا وہ بچی نے میری انگلی پکڑ لی, کیونکہ وہ جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے کہا مت مارے اسے, تو میں نے اس کو تھوڑا وقت دیا, اب تو بڑی ہو گئی تھی. جب اسے میں نے دفن کیا رسول خدا وہ چلا رہی تھی بابا مجھے مت مار ڈالیں, اور پھر میری انگلی پکڑ لی, لیکن تو بھی میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا, میں نے اس کو مار ڈالا. میری بہنیں آج کیا ہو رہا ہے, آج کیا ہو رہا ہے, لوگ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتے ہیں بچی ہے مار ڈالتے ہیں. ابھی تو زندگی بھی نہیں ملی, دنیا میں بھی نہیں آئی, اس سے پہلے کہ تم اپنا منہ بتاؤ اس دنیا میں ہم تمہیں مار ڈالیں. ایسے لوگ ہیں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو نظر نہیں آتے تھوڑے دن کے لیے, کیونکہ کیسے منہ بتائیں بچی پیدا ہوئی ہے. یہ ہمارے رسول نے کہا کہ میری بیٹی دیکھیں, بیٹی سے ہم خوش ہوتے ہیں, یہ وہ دین ہے. لیکن اب کے دور میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, انفینٹیسائڈ جو تب ہو رہا تھا,
بچی کو مار ڈالنا. اب ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ انفینٹیسائڈ چھوڑیں، ہومسائڈ، ایک دوسرے کو مار ڈالنا جیسے جاہل کرتے تھے. جینوسائڈ، پوری قوموں کو مار ڈالنا، ان کو بامب سے، یمن میں بامبز اور سیریا پہ بامبز. یہ جینوسائڈ ہے کہ بڑی بڑی جو ملتی ہیں قبر، تھاؤزنڈز آف پیپل ملتے ہیں اندر مرے ہوئے. یوگوسلاویا میں بھی یہ سب ہوا ہے، یہ سب ہو رہا ہے ابھی تک. اب کیا ہو رہا ہے؟ جب آخر زمانے کی نشانی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہی جاہلیت کا دور ہے جو اب بھی ہو رہا ہے. ہم شاید انگلش بولتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن جتنے ایجوکیٹ ہوئے اتنے کپڑے کم ہوئے. بے حیا کپڑا از ماڈرن، یہ پہننا، ارے بیچاری الٹا ہو گیا سب کچھ. انٹرسٹ میں ہمارے خود کے لوگ ایک دوسرے کو سلیوری میں ڈال رہے ہیں. ریسزم، بھائی بھائی سے نہیں بات کر رہا، کنٹریز آر ایٹ وار وتھ ایچ ادر، یہ سب ہو رہا ہے. اس لیے جب ہمارے امام اجل اللہ تعالی فرجہم شریف آئیں گے، اس لیے یا علی یا صلی علی، ہمارے امام جب آئیں گے تو یہی سب کرنا پڑے گا جو رسول خدا کو کرنا پڑا تھا. بڑا ریولوشن آنے والا ہے. معرفت امام کا مطلب ہے ہم سمجھیں ان کا مشن کیا ہے، تاکہ ہم ابھی سے یہ چیزوں سے نفرت کریں. تولا اور تبرہ صرف انسانوں سے نفرت کرنے کی بات نہیں ہے جو دشمن ہیں دین کے، بلکہ ان چیزوں سے نفرت جو دین کے دشمن ہیں. اپنے آپ کو آن دس سائڈ کر دیں امام کی لشکر میں، امام کے لشکر میں، اس طرح کہ پھر تا قیامت لوگ یاد کریں کہ یہ لوگ اپنے دین کو کس طرح بچاتے ہیں.